نگار بہروں بر پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب سے، ایک جید عالم دین سے، اور قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معزز عالم دین، ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں پیام صبح میں کہ جس میں ہم قرآن کریم کی کسی آیت یا چند آیات پر بات نہیں کرواتے، بلکہ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور اپنے ایک معزز مہمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ کچھ سوالات ریکارڈ کرتے ہیں ہم یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر۔ وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ ذہن میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی کنفیوژن ذہن میں نہ رہے۔ ہمارے دین کے پاس زمین و آسمان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ہمارا دین مکمل ہے۔ تشریف فرمائے ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب۔ مفتی محمد نجیب خان صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، کون آپ سے واقف نہیں؟ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فتح اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کا پہلا سوال غلام مرتضیٰ صاحب ہیں سکھر سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہاتھ کی لکیریں نجومیوں کو دکھانا جائز ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں
کسی نجومی کو دکھانا یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ اکبر، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حدیث میں اس کی سخت جو ہے وہ حرمت آئی ہے، اور اس کو دکھانا اور اس کے ذریعے سے اپنے ذائچے نکلوانا اور اپنی قسمت کا حال جو نکلواتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے۔ اچھا، اگر اس کی وجہ میں آپ سے پوچھوں، توکل جو اللہ پر ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، شرک کی صورت ہے نا، شرک کی صورت، یہ اصل میں شرک کی صوری ہے نا۔ آپ چاہے کہ آپ کچھ دل سے کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں کیا، لیکن حقیقتاً تو آپ یہی کر رہے ہیں نا، آپ کر کیا رہے ہیں؟ صورتاً تو آپ یہی کر رہے ہیں نا۔ اور شرک کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کی معافی رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے شرک کرتا ہوا چلا گیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ انیک بھائی وہ بغاوت ہے، وہ اللہ کے نظام کی بغاوت ہے۔ اللہ اکبر، باغی کی سزا نہ دنیا کا قانون کے بھی ایک بہت ہی سخت سزا ہے، دنیا کے قانون میں بھی، صحیح، اسی طرح اللہ کے قانون میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو یہ شرک کی جو صورتیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک یہ صورت ہے کہ صورتاً آدمی جو ہے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر قسمت، کہ نہیں، قسمت بنانے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر بنانے والی اللہ کی ذات ہے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اصل آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی ان چکروں میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنی توانائیاں بھی ضائع کرے، فکریں بھی ضائع کرے اور اپنے عقیدے کو بھی خراب کرے، ایمان کو بھی خراب کرے۔ تو اس سے بچنا چاہیے یہ، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ جو رجحان پایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی چیزیں چل پڑتی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جی ستارے ہیں اور پھر وہ مختلف ستارے ہیں، کسی کا کوئی ستارہ ہے اور پھر اس کی تاریخ پیدائش ہے، اور وہ یہ سب چیزیں جو ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے ذائچے نکالنا، اور کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سال اور یہ مہینہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شرکیہ چیزیں ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی یہ کہ آپ جو ہیں وہ تو تقدیر پہ مکمل ایمان، اللہ پر مکمل بھروسہ، اور یہ عارضی جو سہارے ہیں، ہاتھ دکھا دیا۔ اچھا، خواتین میں کچھ زیادہ ہے یہ کمزور ہوتی ہے نا، اس وجہ سے متاثر جلدی ہو جاتی ہیں، تاثر جلدی قبول کرتی ہیں، ٹھیک، تو وہ اس قسم کے تاثرات بھی جلدی قبول کرتی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے رسومات بھی وہاں پہ جلدی جگہ پکڑتی ہیں ان کے ہاں، تو اس لیے ہمیں، لیکن اب تو کیا خواتین کیا اور مرد کیا، جی بالکل برابر ہی ہیں، وہ تو کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ فرق جو ہے وہ رویوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جی بالکل، لیکن اس کا جو جس کی روح ہے، جو بنیاد ہے، وہ آپ نے بیان فرما دی کہ ہاتھ دکھانا کسی نجومی کو یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبیرہ گناہ ہے، اللہ اکبر۔ خورشید بیگم صاحبہ ہیں کراچی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کریم الماری سے نکالتے ہوئے ہاتھ سے گر جائے تو کفارہ کیا ہوگا؟ مجھ سے غلطی سے الماری سے قرآن نکالتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا، اس دن سے میرے ذہن پر ایک خوف طاری ہے، مفتی صاحب میں کیا کروں؟ چلیں، یہ تو خیر اس لحاظ سے تو ہمیں وہ خوف کا طاری ہونا اس لحاظ سے خوشائن ہے کہ آدمی ایک بے ادبی ہوئی، اس بے ادبی پر جو ہے جی پشیمانی ہے، تو یہ خوشائن ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی استغفار کر لے، اور کچھ کرنا چاہے تو کچھ صدقہ کر دے، لیکن استغفار جو ہے وہ اصل اس کا حکم جو ہے وہ استغفار ہے، تو آدمی استغفار کر لے، غلطی ہوئی ہے، استغفار ہے، کوئی جان بوجھ کے تو ہوئی نہیں ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسی خدا نہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی خاص مقدار، کوئی معین مقدار صدقہ کی جائے گی، کوئی معین چیز کی جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں، استغفار کر دیں اور صدقہ کر دیں، صدقہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رابعہ اسلم صاحبہ کا سوال ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، سماجی سوال بھی ہے، دینی بھی ہے، اللہ اکبر۔ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میرا زیور میرے مرنے کے بعد اس خاتون کو، اس لڑکی کو دے دیا جائے، تو وہ زیور ان خاتون کی وفات کے بعد
میراث میں شامل ہوگا یا وصیت میں؟ مزید یہ کہ کیا ایسی کوئی وصیت کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے، جی ہاں، بڑا اور خاندانی نظاموں کے اندر جب کوئی بڑے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں زیور جو ہے وہ میری فلاں نواسی کے لیے، پوتی کے لیے، بیٹے کے لیے، فلاں کے لیے. لیکن جو شرع حکم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ دینا چاہتے ہیں جی تو زندگی میں اس کو مالک بنا دیں، اس کو گفٹ کر دیں آپ، تو پھر تو صحیح ہو گیا. یہ آپ نے مالک بنا دیا. یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کے لیے رکھ دیا جائے، فلاں زیور فلاں کو دے دیا جائے، جی یہ صرف خواہش کا اظہار ہے، یہ وصیت بھی نہیں ہے. اچھا، یعنی ان کی ایک خواہش تھی، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے. نہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں میری یہ وصیت ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ میری وصیت ہے اور وہ ان کی 1/3 کے اندر آتا ہو، ٹھیک، اور دوسری بات یہ کہ وہ وارث نہ ہو، یعنی وارث بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے وارث کے لیے ہی کسی کے لیے متعین کر دیں، ٹھیک، وہ ان کا امیجیٹ وارث نہ ہو تو پھر گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اگر وارث بھی ہے تو پھر وصیت وارث کے لیے نہیں ہے. نہیں، وہ تو وصیت وارث کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جیسا وارث تو 3 بیٹیاں ہیں، فرض کیجئے 3 بیٹیاں ہیں اور ان کو ملے گا، ظاہر حصہ ملے گا. لیکن یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں، مرحومہ یہ کہہ کر چلی گئی دنیا سے، میری خواہش ہے، میری وصیت یہ ہے کہ جو زیور ہے وہ میری اس بیٹی کو دے دینا کیونکہ یہ بیٹی غریب ہے. صحیح ہے. تو یہ ان کی خواہش کا اظہار ہے. ورثہ چاہیں تو ان کی خواہش کو پورا کر لیں صلح کے ذریعے. اچھا، اور خواہش سمجھ کر وہ دے سکتے ہیں؟ وہ تو آپس میں صلح کر سکتے ہیں نا. ورثہ کے لیے دیکھیں کیٹیگریز جو ہے نا، وہ اس کو میراث کو تقسیم کرنے کے کئی سارے پروسیسز ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ سب کو جمع کریں گے، سارے مال کو، سب کی ویلیویشن کریں گے اور اکارڈنگلی تقسیم کر دیں گے جو شریعت کا حصہ بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ اگر آپس میں ویلیویشن کر لی مال کی اور اس ویلیویشن کے اعتبار سے اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سا کس کو جائے گا، تو قرآن اندازی بھی کی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ماں باپ کی کوئی خواہش تھی، اس خواہش کے مطابق تقسیم کر دی جائے کہ بھئی امی نے یہ کہا تھا کہ یہ زیور جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگا تو یہ زیور جو ہے وہ آپ کا ہے، اور اس طریقے سے تقسیم کر لیں آپس میں صلح. اس میں اگر کمی بیشی بھی ہو جائے اور آپس میں صلح کر کے راضی ہو جائیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. لیکن اس خواہش کو وصیت نہ سمجھا جائے. نہیں، اس خواہش کو وصیت نہیں سمجھا جائے گا. یہ ہے وصیت بنیادی نہیں ہے. فرق. اصل بات جو مسئلہ ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے صرف اس پرٹیکولر کیریکٹر کو ہی بتایا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صرف اپنی بیٹی کو بتایا تھا، کوئی پوتا تھا، کوئی بھانجا تھا، صرف اس کو بتایا ہوا تھا کہ یہ زیور میری چیزیں تم لے لینا. اب یہ سب خواہش ہے، ٹھیک، یہ وصیت بھی نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ وصیت تو آپ کم از کم اگر آپ وصیت کریں گے یا تو لکھت پڑھت میں لائیں گے یا کم از کم لوگوں کو گواہ بنائیں گے جو ورثہ ہوں گے. ٹھیک، کیونکہ اگر آپ نے خاموشی سے کر دیا یہ تو درست نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ویسے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کو دینا چاہتی ہیں زندگی میں ہبہ کر دیں. ٹھیک، اور زندگی میں ہبہ کرنے کے بعد اس کو دے دیں. اگر وہ غیر وارث ہے، اگر غیر وارث ہے تو آپ زندگی میں ہبہ کر دیں. ٹھیک، کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہبہ کر کے بہتر رہتا ہے، آگے چل کے وہ مسائل اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں غیر وارث کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور دین کا اصول آپ نے بیان فرما دیا کہ ورثہ میں سے کسی کے نام وصیت نہیں لا ہو سکتی. وصیت لوارث. یہ دین کا اصول ہے. یہ دین کا اصول ہے وصیت جو ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ بھی مرنے کے بعد ہے. جی، ٹھیک ہے. ہبہ زندگی کے اندر ہے، ہبہ مرنے کے بعد نہیں ہے. اور ہبہ سے مراد تحفتاً دے دینا، تحفتاً گفٹ کر دینا، اس کو مالک بنا دینا. اس کو مالک بنا دینا، اس کو آپ نے اس کو مالک بنا دینا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اس کو آپ مالک بنا دیں، یعنی جس کو وہ استعمال کر سکے اس پہ تصرف اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ ہبہ، گفٹ، تحفہ، یہ ورثہ کو بھی زندگی میں دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی کسی بعض دفعہ کوئی ترجیح والدین دینا چاہتے ہیں، کوئی بچہ قربانی کرتا ہے والدین کے لیے، والدین کے ساتھ رہتا ہے، باقی سب چلے جاتے ہیں، وہ ساتھ رہتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے. کسی وجوہ ترجیح کی بنا پہ
وہ اگر اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، زندگی میں ہبہ کر دیں۔ اچھا مفتی اچھا صاحب، بس یہاں پر بھی ایک بات کا لحاظ رکھیں، کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر سوالات آتے ہیں اور یہ اکثر مسائل پیش آتے ہیں کہ میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ ہبہ کریں تمام ورثہ کے علم میں لے آئیں یہ بات، ٹھیک ہے، بعد میں مسئلہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ کوئی پرچہ نکال کے لائے یا بعد میں وہ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو مکان والد صاحب مجھے دے چکے تھے یا والد صاحب مجھے کہہ چکے تھے کہ مکان تو تمہارا ہی ہے۔ تو اب ایسی بات نہ ہو، جو بھی ہے آپ سب کو بتائیں تاکہ بعد میں کوئی مسائل درپیش بلکہ نہ ہو، اس کو لکھت پڑھت میں لے آئیں اور ورثہ کے علم میں لے دستاویز آئیں، موجود دستاویزات ہو۔ موجود ہو۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے، آپ شخص زندگی میں فرض کیجئے اس کے دو تمام زندگی میں اولاد کو یا دو بیٹے دو بیٹیاں دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں نا؟ لیکن مشورہ نہیں دیتے ہم، اچھا، بہت خطرناک ہے، مطلب جو تجربے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے نہیں یعنی اولاد کا رویہ والدین کے ساتھ بدل جاتا ہے، بہت استغفر تلخ تجربے اللہ، ہیں۔ استغفر اللہ، آپ کو یاد ہوں گے جو پروگرام وہ آپ کو یاد ہے جو رمضان میں پروگرامز کیے تھے، استغفر اللہ، میں تو روح کانپ گئی میری، تو بابا وہ کیا مطلب جہاں ان میں کئیوں کے ساتھ یہی واقعہ ہوا، یہی واقعہ پیش آیا تھا کئیوں کے ساتھ۔ یعنی آدمی سوچ کر مفتی صاحب یہ جگہ سے ہل جاتا ہے کہ کروڑوں روپے کی جائیداد اولاد کو دے دی گئی اور اولاد نے پھر والد کو گھر سے نکال دیا، ایڈی سینٹر میں جمع کرا دیا۔ اللہ اکبر، وہ آپ نے جو حوالہ دیا یہ پروگرام جب ہم کر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، میں ہمارے ساتھ تو مطلب جگ بیتی ہے نا، آپ کو پتہ، تو میں تو مشورہ اس کو آپ شرعاً حکم کی بات کر رہے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا وہ ضرور آپ اپنے پاس اپنی ضروریات کے لیے کہ کسی کا محتاج نہ بنائے، جب آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے، اولاد ہی کے پاس جائے گا نا، آپ کے پاس جانا تو اولاد ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس تو جانا ہی نہیں۔ ٹھیک، دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، ایک یہ کہ وصیت کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم نے اپنے اساتذہ سے بڑوں سے یہ سنا کہ بھائی خیر کے کام بھی زندگی میں کر کے جاؤ، اس کو وصیت پہ مت چھوڑ کے جاؤ، زندگی میں کر جاؤ۔ ٹھیک، وہ آپ جتنا زندگی میں کر سکتے ہیں خیر کا کام فی سبیل اللہ، 1/3 تک تو اللہ جل شانہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، آپ کے مال میں وصیت کر سکتے ہیں نا 1/3 تک کی، تو آپ اس کا تو کم از کم جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اولاد کے لیے آپ ضرور کر سکتے ہیں، زندگی کے اندر آپ ضرور کر دیں، لیکن اپنے لیے کچھ آپ ضرور رکھیں، مطلب آپ کچھ حصہ کر دیں، آپ ٹھیک ہے آپ سب کو دے دیں، ضرور دے دیں، ضرور بتا دیں، اور ان کو اگر آپ کوئی چیز ہبہ کر رہے ہیں تو ان کو باقیوں کو ضرور بتا دیں، ایسا نہ ہو آپ نے جو بھی 4 کی مثال دی اس میں سے کسی ایک کو ہبہ کیا اور وہ چیز وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ والد کی ملکیت ہے اور باقی 3 کے علم میں تھا ہی نہیں، تو یہ اس سے پھر آگے چل کے بدمزگی ہوتی ہے اور ناچاکیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا جنم ہو جاتی ہیں، ہیں، تو اور پھر اولاد میں ایک فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اولاد کو لڑائی جھگڑے سے بچا لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور سوال تقریباً اسی کے قریب تر ہے، اکبر علی صاحب ہیں، ان کا ایک عجیب مسئلہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں امریکہ میں تھا اور اب میں پاکستان آ گیا، میں وہاں سے اپنے والد کو پیسے بھجواتا رہا کہ کوئی مکان کی تعمیر کر لیں۔ ابا نے کیا کیا کہ ابا نے مکان تعمیر کر لیا، دیگر بھائیوں کے مکان کی تعمیر میں کنٹریبیوشن بہت کم ہے، ان کا زیادہ ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ زیادہ پیسے تو میں نے دیے تھے اس مکان کے لیے، بھجواتا رہا ڈالرز یہاں پر، اور یہ مکان کھڑا ہو گیا، اب جو شرعی تقسیم جو دیگر بھائی کرنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے نہیں ہوگی، میرا حصہ زیادہ ہوگا۔ دیگر بھائی بہن یہ بات نہیں مان رہے، ایسی صورت میں انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ حل بیان فرما دیجئے۔ دیکھیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مطلب ایک ایسا پہلو ہے معاملات کا کہ اس میں بعض دفعہ نادانیاں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں اپنی گفتگو کی پہلے ایک بات
آپ سے اس کا جواب دینے سے پہلے چند بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے معاملہ، اور اس معاملات کے اندر، حقوق و لباد کے اندر، معاملات کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک نصیحت ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی نصیحت کیا ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. live like a brothers, deal like a strangers. معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. کیوں معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو؟ کیونکہ اس معاملے کا تعلق آپ کی عبادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی عبادات کا پریزرویٹو ہے یہ معاملات. اچھا اب کیا کرو؟ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ اجنبی کا اجنبی کا مطلب یہ ہے نیک بھائی کہ آپ چیز کو واضح کریں، واضح کریں. مثال کے طور پہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں، میں بھی اب اس جواب پہ نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو ویسی مثال دے رہا ہوں، اور میں نے آپ سے کہا کہ بھائی انیل بھائی مجھے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ذرا آپ 1 لاکھ روپے دے دیں. یہ میں نے کہا، آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیے. میری پرسیپشن یہ ہے کہ یہ قرض حسنہ ہے، جب انیک ہوگا تو میں دے دوں گا. انیک صاحب کی پرسیپشن یہ ہے کہ میں نے ان کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور تقریباً ریٹرن آن انویسٹمنٹ 10% تو ہوگا، تو ہر مہینے مجھے کوئی 10% آتا رہے گا. اچھا واضح کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ نے واضح کیا نہ میں نے واضح کیا، اور شروع ہو گیا کاروبار، اور میں نے لے لیا. اب آپ سال بعد پوچھیں کہ بھائی وہ کوئی حساب کتاب کاروبار کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کون سا؟ وہ تو آپ نے مجھے قرض حسنہ دیا تھا. کہنے بھائی قرض حسنہ نہیں، میں تو کاروبار میں دیا تھا. میں نے کہا نہیں بھائی تو اب کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ نجیب صاحب کی عبادات اسٹیک پہ آ گئی. اللہ اکبر. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی چیز کو آپ نے واضح کیا ہی نہیں تھا. معاملے کو واضح کرو نا، لکھت پڑھت میں لاؤ. میں اپنی وصیت میں اس کو کیا لکھوں گا؟ قرض حسنہ یا کاروبار میں شرکت؟ آپ اپنے اینڈ پہ کیا لکھیں گے اس کو کہ نجیب صاحب کے کاروبار میں لگایا ہوا، یا نجیب صاحب کو امانت دی ہے، نجیب صاحب کو قرض دیا ہے، کیا دیا ہے نجیب صاحب کو؟ اچھا، اور تینوں کے الگ الگ چیزیں ہیں. بھائی کاروبار ہے تو اس کا مطلب نفع نقصان میں آپ نے شرکت کی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ آپ کی زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ آپ دے رہے ہیں. اب یہاں پر جو یہ والا مسئلہ ہے یہ بھی بہت، اس کے بھی ہمارے ہاں 2-3 قسم کے پہلو ہیں. اس میں ایک مسئلہ تو وہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ والدین کے مکان میں یا والدین کے کاروبار میں، والدین کو ضرورت پڑی، کوئی دکان تھی، اس دکان میں ضرورت پڑ گئی، اور کسی بیٹے نے باہر تھا، اس نے پیسے بھیج دیے، یا مکان بننے کی نوبت آئی اور مکان اس نے کہا کہ اب آپ بنوانا شروع کریں، میں آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا. اور والد صاحب کو بھیجتا رہا، کوئی وضاحت نہیں کی کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں یا اس مکان میں شرکت آ رہی ہے، میں اور آپ شریک ہو جائیں گے اس مکان میں، یا میری آپ کی مدد ہے. اگر یہ وضاحت نہیں ہے تو شریعت کی نگاہ میں یہ والد کی مدد سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے والد کو گفٹ کیا ہے، یہ والد کی مدد کی ہے، والد کو پیسے دیے ہیں. جی ہاں. اچھا یہ مسئلہ جس طرح مکان میں آئے گا جو ابھی ان کا سوال ہے، تو اب ان کا مکان میں کوئی حصہ نہیں ہے، سارے کا سارا. ہاں ان کو اس صلہ رحمی کا جو انہوں نے اپنے والد کی مدد کی اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. مکان کی میراث میں ان کا حصہ حسب شریعت ہوگا. ٹھیک. اس پیسے کی بقدر شرکت کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے اگر کاروبار میں کوئی آ جاتا ہے، وہاں بھی یہی ہوگا کہ یہ سمجھا جائے گا گویا والد کی مدد کی. ایک اور اس سے جو ایک اور مسئلہ نکلتا ہے اسی سوال سے، جو ہمارے ہاں فیملی بزنسز کی ڈسپیوٹ کا بہت، یعنی ایک دکان سے لے کے کارخانے تک ہوتا ہے. جی ہاں. عام طور پہ کاروبار میں بڑی اولاد سب سے پہلے آتی ہے. جی ہاں، باپ کی مدد کے لیے. اچھا جب وہ آتی ہے تو آپ اس کا اسٹیٹس ہی واضح نہیں کرتے. وہ امپلائی ہے، وہ پارٹنر ہے، وہ ڈائریکٹر ہے، وہ کیا ہے، وہ تنخواہ دار ملازم ہے، وہ کیا چیز نہیں چلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں، سب کھا رہے ہیں گلے سے، ایک ہی گلے سے کھا رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے. اب وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پارٹنر ہوں، حالانکہ اس کے کوئی وضاحت نہیں ہوتی. یا میرا حق زیادہ ہے، کیونکہ دکان پہ تو میں ہی بیٹھا تھا، باقی سب تو پڑھ رہے تھے. ٹھیک. اور میں نے تو نوکری بھی نہیں کی، میں تو کہیں اور گیا بھی نہیں، میں تو والد صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری قربانیاں کر کے پڑھا، ماسٹرز کیا، سب کچھ کیا، والد صاحب کے ساتھ لگ گئے.
ایسے میں والد کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کا معاملہ طے کریں کہ بھئی تم ملازم ہو یا تمہاری کاروبار میں شرکت ہے، تم شریک ہو جاؤ، آپ 20% کاروبار کا شریک بنا دیں اس کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ساتھ وقت لگا رہا ہے، اپنا سب کچھ کر رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے باقی آنے والوں کے لیے بھی طے کریں کہ ملازم ہوں گے یا کیا چیز ہوگی. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر جب آگے جا کے ایڈورس سینیریو آتا ہے اور والد کا انتقال ہوتا ہے تو چیزیں اتنی گڈمڈ ہوتی ہیں کہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور پھر چیزیں واضح نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھائی جو اس کاروبار میں نہیں ہوتے ان کے لیے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 3 بھائی تھے، 2 بھائی نوکریاں کرتے رہے، ایک کاروبار میرا. اب کاروبار والا بولے گا کاروبار تو میں نے کیا، تم نے کیا کیا؟ اس کاروبار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، باقی چیزوں میں حصہ ہے. یا یہ کہ آپ نے اس کا گلے کا حساب اس کے ذمہ کیا ہوا تھا تو وہ اپنے اثاثے بھی بناتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سن وداؤٹ ٹیسٹ ہیں، اس کو کہتے ہیں گناہ بلذت. والدین کے لیے یہ مسائل کھڑے کرتے ہیں. تو آپ چیزوں کو واضح کریں، کلیئرٹی لے کر آئیں چیزوں میں، اسپیسیفائڈ ہوں، کوانٹیفائڈ ہوں. اثاثوں کے اندر دیکھیں، خاندان کے اندر جھگڑوں میں سب سے بڑی وجہ جو ایک بنتی ہے وہ ملکیتوں میں امتیاز نہ ہونا ہے. چیزیں واضح نہ ہوں، چیزیں واضح کلیئرٹیز ہی نہیں ہوتی ہیں. اور ان نہ ہونے کی وجہ سے پھر اب آپ سوچیں نا، وہ میں سوال اب سوچیں اس پہ کیا گزر رہی ہوں. جب یہ جواب وہ سنے گا، وہ آج تک یہی سمجھ رہے تھے کہ میری تو ایک پراپرٹی کھڑی ہو رہی ہے کراچی کے اندر اور میں تو یہاں پہ پراپرٹی، لیکن نہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ مکان ابا کے نام کا ہے جی، اور وہاں سے پیسے بھجوا رہے ہیں وہ کہ فیملی کی پراپرٹی ہے، میں اپنے والد کی خدمت کر رہا ہوں اور میں نے بہت سارے پیسے بھجوا دیے، مکان ابا تعمیر کر رہے ہیں، دوسرے بھائیوں کا کنٹریبیوشن کم ہے. تو یہ ان کے ذہن میں یہ بات، میرا سوال ہے، یہ ان کا سوال نہیں میرا سوال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے، اور کیا ان کے ذہن میں یہ بات آنا درست ہے کہ جناب فرض کیجئے یہ مکان ہے 5 کروڑ روپے کا، اس میں 3 کروڑ سے زیادہ تو بھائی میں نے پیسے بھجوائیں. ٹھیک ہے آپ نے بھجوائیں، تو آپ نے کوئی احسان کیا ہے؟ آپ نے اپنی فیملی کو بھجوائے، آپ نے اپنے ابا کو بھجوائے، پھر آپ یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا آپ کو کیوں یہ توقع ہے کہ زیادہ حصہ مجھے ملے گا؟ شریعت نے جو اصول اور تناسب متعین کر دیا ہے ان کو ویسے ہی ملے گا. یہ تو آپ نے بھجوا دیے کہ صاحب میں تو گھر کو بھجوا رہا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ کچھ حصہ یہاں پر میرا ہو جائے گا، یہ میری ملکیت رہے گا، یہ میرا حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا حصہ رہے یہاں پہ، اور آپ اس وضاحت کے ساتھ والد صاحب کو بتاتے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں، میں مدد آپ کی اس طرح اتنی کر سکتا ہوں اور اس طرح کر سکتا ہوں، اور والد صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے اور سب کو بتا دیتے، تو یہ ممکن تھا شرعاً. اگرچہ شریعت کی ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ آپ خدا آپ احسان کریں گے نا بھائی، جب آپ کو ضرورت تھی والد صاحب نے بھی تو آپ کو باہر بھجوایا، والد صاحب نے بھی تو سب کچھ کیا، انہوں نے بھی تو قربانی کی، انہوں نے تو نہیں مانگا آپ کی انویسٹمنٹ کے اندر کہ آپ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ یہاں پر اگر آپ نے یہ تھوڑا سا کر دیا ہے تو یہ صلہ رحمی کا باب ہے، یہ احسان کا باب ہے. آپ بھی اس کو نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ جل شانہ اس کے بدلے، اس احسان کے بدلے آپ کی نسلوں کو رزق دے گا، آپ کی اولادوں کو رزق دے گا. وہ تو رزاق اللہ کی ذات ہے، تو آپ کو اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ فائدہ اٹھانے والوں میں بھائی شامل ہیں، صلہ رحمی ہے، میری پورا فیملی صلہ رحمی کا شامل باب ہے، ہے، اپنا ہی باب ہے کہ بھائی میں ساتھ نہیں ہوں، میں والد کی خدمت نہیں کر سکتا، میں وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، وہ سب کچھ یہاں رہ رہے ہیں، تو میں ان کو کمپنسیٹ اس طرح کر رہا ہوں کہ چلے میں یہ کر لوں گا، میں اس لائن سے، کوئی اس لائن سے خدمت کر لے، کوئی فزیکلی خدمت کر لے، کوئی ساتھ رہ کے خدمت کر لے. خدمت کے مختلف باب ہیں، جو جس طرح سے کر لے. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے. لیکن جو اس سوال سے ایک چپتا ہوا پہلو نکل رہا ہے وہ یہی کہ چیزوں کو واضح کریں، ورنہ پرسیپشنز پہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم پچھلے والے سوال میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس سے پھر بدگمانیاں جنم لیتی ہیں جب چیزیں واضح نہیں ہوتی. کیونکہ ہمارے ہاں مزاج جو ہے نا، اچھا اور عجیب بات ہے، انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ انسان زندگی کے فیصلے پرسیپشنز پہ کرتا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں کرتا. وہ زمینی حقائق کو
نہیں سامنے رکھتا. جو پرسیپشن کریٹ کر لی ہے پھر اسی پہ چیزیں جو ہے نا بدگمانیاں ہوں گی, اسی پہ سوچے گا, وہی فکر وہی رویہ سب چیزوں میں منتقل ہوتا ہے. تو چیزوں کو واضح کریں, کلیئر کریں. معاملات کے اندر خاص طور پہ معاملات میں چیزوں کو واضح کرنا چاہیے, لکھت پڑھت میں لانا چاہیے, بتانا چاہیے, اور کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو جو ہے اگر مثال کے طور پہ قرض دیا ہے تو اس کو لکھ لو, اس کو بتا دو, اور اگر آپ نے احسان کیا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات, پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد والد اگر اپنی اولاد کو کاروبار میں شریک کر رہے ہیں تو پہلے دن سے بتائیں کہ تم ملازم ہو کیا ہو, تاکہ اس کے پاس یہ اختیار موجود ہو. وہ چاہے تو فیملی بزنس میں آئے, نہیں تو اپنی نوکری کرے, اپنا کام کرے, اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو. بٹ ٹھیک ہے, اس کا اختیار, اس کے اوپر اختیار موجود ہے. اگر وہ ملازمت کرنا چاہتا ہے اس فیملی بزنس کے اندر بطور ملازم, یا وہ پہلے دن بتا دے کہ میں بطور شریک آؤں گا, اور والد بھی طے کر دے شریک ہوگا. لیکن چیزیں کلیئر کریں. بالکل واضح. دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے انیس صاحب کہ آپ بھی اپنی برادری میں تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو ایسا کوئی نہ کوئی مسئلہ مل جائے گا جو کاروباری ہوگا, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا. اور یہ ہمارے ہاں ایک دکان سے لے کے, کریانی کی دکان سے لے کے $1 بلین کا جو کاروبار کر رہے ہیں نا, ان سب کے یہ مسائل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے بڑے سفاک کیسز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اسی شہر میں, اسی کراچی میں. سگے بھائی اور سگی بہنیں تو کورٹ میں آ جاتی ہیں. میں نے تو ایک کیس ایسا دیکھا ہے مفتی صاحب, اور لگتا تھا کہ یہ چھت گر جائے گی میرے اوپر. وہ یہ تھا کہ بیٹا جو کہ میرا بہت ہی قریبی دوست, میری زندگی کا قریبی دوست, وہ ایک جانب اور اس کی سگی ماں دوسری جانب. اللہ اکبر, اللہ. اور جب وہ رات کو میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے بتایا کہ امی وہاں کھڑی تھیں, تو میں تو مفتی صاحب صوفے سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ تم اس کیس کو اللہ کے حوالے کر دو, چھوڑ دو, تم نہیں لو. تمہاری والدہ اور یعنی ان کی والدہ, انہوں نے ہماری بھی یعنی ہمیں بھی پالا ہے انہوں نے, یعنی بچپن سے وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ میں نے کہا یہ اور تم نے اتنی آسانی سے بات کہہ دی. میں تو گھبراہٹ سے کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. تو اس نے کہا آج میری والدہ, میری امی میرے سامنے کھڑی تھی کورٹ, اور یہ بات ہے کوئی 12-15 سال پہلے کی, اور معاملہ تھا کوئی 40-50 کروڑ کا. تو یہ آپ نے وجہ فرمایا کہ ہر چیز کلیئر ہو جائے. اچھا یہی ہوا, وجہ کیا تھی؟ ابا چلے گئے بغیر چیزیں واضح کیے ہوئے. بس ایک یہی جو آپ نے جتنے اسٹریس کیا وہ یہی وجہ تھی کہ ابا کو یہ چاہیے تھا کہ ہر چیز بالکل واضح کر دیتے. لیکن اچھا, اور وہ تو خیر اب بات لمبی ہو جائے گی. وہ والد بھی کوئی 1-1.5 سال بستر پہ رہے, اس 1.5 سال میں بھی واضح نہیں کر سکے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن خیر ہر چیز واضح ہو جائے, کیونکہ دلوں میں بدگمانیاں نہ ہوں. بالکل بدگمان. اور آپ نے ایک بات اور بہت شاندار بات فرمائی کہ معاملہ احسان کا رکھیں, معاملہ احسان کا رکھیں کہ یار, اور یہ تو سگے بھائی سگی بہنیں ہیں نا, چلو یار اگر سگے بھائی سگی بہنیں نہیں ہیں تب بھی معاملہ احسان کا. انیک بھائی اصول یاد رکھیے کہ صلہ رحمی کے باب میں, جی صلہ رحمی کے باب میں عدل کی بنیاد پہ گھر نہیں جڑ سکتے, صرف احسان کی بنیاد. یہ پورا احسان کا باب ہے. یہاں عدل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. جو عدل کا سوچتا ہے وہ ظلم کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں تو احسان کے باب میں عافیت ہے, احسان کے باب میں بہت عافیت, اور اللہ سے اس کا اجر لے لیا جائے. خود بخود آ رہا ہو, ہر احسان اللہ کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرا دیتا ہے. ہر احسان, سبحان اللہ, سبحان جو احسان آپ کرتے ہیں اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ فوراً ہو جاتی ہے, اس کا کوئی کمپنسیٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ اگر آدمی سوچ لے, اللہ کے خزانوں پہ نگاہ کر کے احسان کرے گا تو عافیت رہے گی, دل بھی بڑا رہے گا, سکون بھی رہے گا, اللہ روزی میں رزق میں برکت بھی دیں گے, اور اولادیں دیکھیں گی اس کی. تو ہمیں صرف اور صرف احسان کے باب کو سامنے رکھنا چاہیے. یہاں پہ صلہ رحمی کے رشتوں میں صرف اور صرف احسان کے باب پہ چیزیں جڑ سکتی ہیں. یہاں اور کیوں, یہ رشتہ ہے ہی احسان کے باب پہ قائم, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا یہ. تو آپ نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ یہ تو اس کو سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اب وہ یہ سوچے کہ میری یہاں پہ کوئی جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو گئی ہے میرے والد صاحب کے درمیان اور میرے درمیان. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مفتی صاحب سوالات بہت سارے ہیں, لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں.
پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروبر. السلام علیکم. میرا سوال یہ مفتی صاحب سے کہ مکان کا ٹوکن ادا کر دیا ہے اور سیل ایگریمنٹ سے پہلے اگر خریدار فروخت کرنے والے کا اپنا انتقال ہو گیا تو مکان کس کا ہوگا؟ پروردگار بہروبر. دیکھیں یہ جو سوال کیا ہے جو ٹوکن ہوتا ہے اور ایک فقی دو فقی اصطلاحات ہیں آج کل تو جدید فقی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں. ٹوکن جو ہے وہ بنیادی طور پہ اکثر و بیشتر اس کی شرعی اور قانونی حیثیت دونوں ہی وعدے کی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایجاب قبول سے پہلے ہوتا ہے. یعنی یہ ایجاب قبول سے پہلے جو ہے وہ ٹوکن لیا جاتا ہے. جو سیل ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, سیل ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹوکن صرف اور صرف کمٹمنٹ کو جانچنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ کی سنجیدگی ہے. اس گاہک کی سنجیدگی کو جانچنے کے لیے کوئی رقم جو ہے وہ رکھ لی جاتی ہے جس کو کہیں پہ ٹوکن کہتے ہیں, کہیں پہ ارنسٹ منی کہتے ہیں, کہیں پہ کچھ, کہیں عربوں میں ایک اصطلاح آج کل جدید اصطلاح ہے ہامش جدیہ کی, وہ استعمال ہوتی ہے. اور جب اگر آپ نے صرف ٹوکن دیا تھا, کمٹمنٹ کی تھی, وعدہ کیا تھا, اب وعدے سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب ملکیت منتقل نہیں ہوتی تو میراث کا بھی کوئی حقدار یہاں پر نہیں ہوگا. ٹھیک. تو یعنی خود بخود جیسے ہی انتقال ہو گیا اور اگر کوئی چیز ہو گئی, کوئی بات پیش آ گئی, تو اب یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹوکن والے کو یہ ہے کہ ٹوکن کو واپس لوٹا دینا چاہیے, ان کے ورثہ کو واپس لوٹا دینا چاہیے کیونکہ ان کی امانت تھی جو انہوں نے اس لیے دی تھی کہ میں آپ کے ساتھ آگے معاملہ کر سکوں گا. زندگی نے وفا نہیں کی تو وہ اس کو واپس لوٹا دیں اور وہ پھر میراث کا, مشترکہ میراث کا حصہ بن جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ذرا اس سوال کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک سیل ایگریمنٹ ہو گیا اور 10 کروڑ کی پراپرٹی میں خرید رہا ہوں. 5 کروڑ میں نے دے دی ہیں, 5 کروڑ کی پیمنٹ ابھی ہونی ہے. تو خریدار, میں دنیا سے چلا جاتا ہوں, تو اس پراپرٹی کی ملکیت پھر کس کے پاس ہوگی؟ دیکھیں اب یہاں پر سوال یہ ہے, اگین والی بات, کہ اس کا مطلب یہ کہ 5 کروڑ کا بھی ٹوکن میں تو دیے نہیں جاتے. 5 کروڑ کا مطلب تو یہ ہے کہ ایگریمنٹ آپ نے ایگریمنٹ ہو گیا, اور اگر سیل ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو سیل ایگریمنٹ ہونے کے بعد اگر وہ اسپیسیفائڈ زمین تھی, زمین موجود تھی, مکان تھا, اور آپ نے صرف اور صرف قیمت کی ادائیگی کرنی تھی, تو جو مشتری تھا جس نے خریدا تھا اس نے آدھی قیمت ادا کر دی تھی, آدھی قیمت اس کی باقی تھی جو اس کے ذمہ واجب الادا دین تھا جو اس نے ادا کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور اس مشتری کا, بائر کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. اب ورثہ جو ہیں وہ باقی پیسے کو ادا کریں گے. ٹھیک. کیونکہ سیل واقع ہو چکی ہے, اب صرف قیمت کی ادائیگی رہ گئی ہے. ٹھیک. اور ملکیت منتقل ہو چکی ہے ایجاب قبول سے. اب یہ کہ جو باقی پیسے جو آپ نے بات فرمائی کہ یعنی 5 کروڑ جو باقی پیسے اس کے ورثہ ادا کریں گے اور پراپرٹی ان کے نام ہو جائے گی. اس عرصے میں یہ 10 کروڑ کی پراپرٹی ہو گئی 14 کروڑ کی. ٹھیک ہے, صحیح. تو اگر وہ شخص جو سیلر ہے, سیلر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا آپ کی پیمنٹ تو تاخیر ہو گئی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. نہیں تو اب وہ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتا, غلط ہے یہ. مطلب یا تو وہ ٹرمینیٹ کر رہا ہے, وہ نہیں, وہ اپنی ویلیو کو بڑھا رہا ہے. نہیں بڑھا سکتا, نہیں بڑھا سکتا نا, بالکل نہیں بڑھا. کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسی پہ رہے گا. زیادہ سے زیادہ تاخیر ہوئی ہوگی نا, مہینے 2 مہینے کی تاخیر ہوئی ہے نا. ٹھیک. تو آپ انسٹالمنٹس کے ڈیلے ان انسٹالمنٹس کو جو ہے نا ری پرائزنگ فارمولے پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے, جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ جائز نہیں ہے, غلط بات ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے مفتی صاحب. ہاں, دوسری طرف ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس رقم موجود ہے تو یہ بھی لیت و لال سے کام نہ لیں, بلا وجہ یہ بھی نہ روکیں. کوئی مطلب دونوں شریعت نے بائر اور سیلر دونوں کو یہ بات دی ہے نا. مطلب چیزیں موجود تھیں, زبردستی لے تو لال نہیں, ان کو تو ہم آخر میں دیکھ لیں گے, باقی چیزیں سیٹل کر لیں اس کو. تو بھائی جو کیونکہ سب سے پہلے میت کا قرض ہے نا, اس کو لوٹاؤ. ٹھیک. تو اس کے ذمہ تو قرض تھا نا, وہ پہلے لوٹائیں نا, اس کو سیٹل کریں. اس کو یہ بھی لے تو لال سے کام نہ لے رہے ہوں. بالکل. اگر موجود ہیں تو آپ اس کو ادا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ یہ کہ کوئی قانونی مجبوریاں آ جائیں. وہ تو ایکسیپشنز ہیں. جی ٹھیک.
मुफ्ती साहब की खिदमत में अगला सवाल। परवरदिगार बहरों पर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि इमाम मस्जिद का इंतखाब करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? परवरदिगार बहरों पर। बहुत अहम ये बात बात जो है, है बहुत अहम। इमाम मस्जिद का इंतखाब हो रहा है। एक सवाल ये भी रखूँगा जो कि यहाँ इसमें इन्होंने बयान नहीं फरमाया, कौन लोग इंतखाब करेंगे इमाम मस्जिद का? मस्जिद का इमाम मुंतखब हो रहा है और वो लोग, वो कमेटी मुंतखब कर रही है जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस शोबे से। देखिए, सवाल तो असल में पहले ये होना चाहिए, जो आपने आखिरी सवाल जो बाद में किया है सवाल, वो पहले बनता है। जी हाँ। असल मसला तो ये है कि उनको मुंतखब करने की कमेटी कौन, अफराद कौन वो अफराद होंगे जो इसको तय करें। ठीक। इसीलिए मस्जिद वालों को ये चाहिए कि भाई जो अच्छे इमाम मसाजिद हैं या उलमा कराम हैं, उन हज़रात की उनसे मुशावरत करें, उनसे मदद लें। आपका काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है ना, आपका काम कोई सिलेक्शन थोड़ी है, क्योंकि आपके पास क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है किसी को एक्सेप्ट करने का? मतलब या तो आप कोई बहुत, आप हज़रात की कमेटी के अंदर मुफ्तियान इकराम उलमा और सब मौजूद हों तो बट ठीक है, वो कमेटी तय कर लेगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर कमेटी उलमा इकराम को, ये क्योंकि ये उनका शोबा है, मतलब उनका शोबा है ना, जाहिर सी बात है, कोई तय करेगा कैसे? सुभान अल्लाह। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हमें इस करना चाहिए। दूसरी बात अब ये है कि किन चीज़ों को देखना चाहिए। देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि भाई क्योंकि सब पूरे मोहल्ले को लीड करने जा रहा है, वो उसके पास आप एक तरह की मजहबी क़यादत देने को जा रहे हैं। जी हाँ। और ये आपको सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि उसके पास जो दीन पहुंचा है, जो दीन वो किसी मुस्तनद ज़रिए से उसने इल्म को हासिल किया हो, और फिर कुरान करीम की तिलावत, उलूम, ये एक चीज़ है जो बेसिक क्राइटेरिया है जिस पे उसको अथर नहीं चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप उससे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा उसकी बाकी स्किल्स को भी आप चेक करें, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल, बात रखने का सलीका, बात करने का तरीक़ा, और आप उनसे खुद पूछें, आप उनको बिठाएं और उनसे कहें कि आप बताइए आप हमारी मस्जिद को फ़ाल कैसे बनाएंगे, आपके जहन में क्या प्लान है कि मस्जिद कैसे फ़ाल होगी। ये मस्जिद 24 घंटे आबाद हो जाए, मस्जिद की आबादी का आपके जहन में क्या तरीक़ेकार है? मस्जिद को मरकज़ कैसे बनाएंगे, मस्जिद को आप मरकज़, दीन को पुरकशिश कैसे बनाएंगे, नौजवान नस्ल कैसे मस्जिद से जो आप से कैसे जोड़ेंगे, उम्मत की शीराज़ा बंदी कैसे करेंगे, आप इख्तलाफी, आप मिंबर पे क्या बयान करना चाहिए, क्या नहीं बयान करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? आप सवाल आप उनसे पूछें कि वो क्या समझते हैं कि मिंबर पे। देखें, असल बात तो यह है कि हमारे पास वक्त होता है मुख्तसर। आपके पास दर्स है या मिंबर है या कोई भी चीज़ है, 5 से 10, आप 5 मिनट 10 मिनट का दर्स है आपका, 20 मिनट का दर्स होगा, बयान है आपका आधा घंटे का, पौन घंटे का। इसके अंदर आप मजमे की तश्कील किन खतूत पे करेंगे, क्या तश्कील करेंगे आप, मजमे को क्या टू डूज़ देंगे, मजमे को वो क्या आपके यहाँ से पैगाम लेके जाएगा, उसकी अमली, फिक्री, अखलाकी, निजी, समाजी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आएंगी आपके बयान से। बहुत अच्छी बात। आप उसकी मतलब कोई चीज़ होगी ना जो उसके समाजी रवैयों पे असरअंदाज होगी, उसकी निजी ज़िंदगी में आप वो नज़रअंदाज कर रहा होगा, आप उसको फोकस करवाएंगे कि नहीं देखो ये पॉइंट जो है ना ये अहम पॉइंट है, आप उसकी ज़िंदगी की तरजीहात तय करवा रहे होंगे। फिर दूसरी एक अहम चीज़, इसके जो हमारी नौजवान और बच्चे हैं उनके लिए क्या हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे होंगे, मकतब को कैसे आबाद करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी चीज अनीस भाई जरूरत है मसाजिद में मकातिब का इजरा। बहुत अच्छी। वो बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं हमारे, उनको मकतब के साथ जोड़ना, मकतब में उनकी फिक्री इस्लाह, उनकी ख़ास तौर पे कुरान करीम के साथ उनका ताल्लुक़, कुरान करीम का तर्जुमा, कुरान के साथ ताल्लुक़, आप मकतब, और पूरी दुनिया में देखें इस वक्त, और ये बहुत ही कामयाब तजर्बा है, वो मसाजिद जिनके मकातिब फ़ाल होते हैं,
وہ خود بخود آپ جو ہے نا وہ بہت سارے طبقات کو مسجد کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو اب آپ نے اس جو آپ رکھنے جا رہے ہیں جن کو، ان سے آپ لیں گے کہ ان کا جو ہے وہ اس مسجد کو کیسے پرکشش بنائیں گے اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے تمام طبقات کے لیے. سبحان اللہ. اور ان میں کون کون سی خوبیاں دین دیکھنا چاہتا ہے. ان کی گفتگو میں جیسے کہ آپ نے فرمایا بہت اہم بات کہ آج کے جو مقتدی ہیں، آج کے مقتدی، ان کی ذہنی سطح کیا ہے، ان کی نفسیات کا مطالعہ ہونا چاہیے. عہد کا لمس امام صاحب کی گفتگو میں آنا چاہیے. اور مکاتب کی آپ نے بات کی نا، مسجد کو فعال کرنا ہے. مسجد کو فعال کرنا ہے. ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان پورے ہفتے مصروف رہتے ہیں. سنڈے ان کے پاس ہوتا ہے، تو سنڈے میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ان کو مسجد میں بلا کر، ان کو بٹھا کر دین سے انہیں قریب کیا جائے. ہمارے پاس اس مملکت خداداد میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں بحمد اللہ. تو کیوں نہیں صبح 9 سے 12 بجے تک امام صاحب نوجوانوں سے بات کریں کہ ہر سنڈے تم لوگ آؤ اور بیٹھو اور سوالات کرو مجھ سے. تو یعنی امام کو بھی عوام الناس کے سوالات کے جوابات دینے کی اہلیت رکھنا ضروری ہوگی کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات پر ایک نگاہ ہو. اپنے علم کو بھی امام صاحب تازہ کرتے رہیں، علم کا بھی تزکیہ کرتے رہیں اور اس کو تازہ. کتنا بڑا دین ہے اور کن کے ہاتھوں میں ہے. تو اس میں ہم خاص طور پہ، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور میں تو اتوار کیا، میں تو یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ جتنے طبقات ہیں ان طبقات کے لیے کوئی 1 گھنٹہ مختلف دنوں میں رکھا جائے. مثال کے طور پہ کوئی حضرات تاجروں کے لیے کوئی گوشت کا کام کرتے ہیں، ان کی 2 دن چھٹی ہے، اس دن ان کے لیے رکھ لیا کہ بھائی ذبیحہ کیسے ہوتا ہے، گوشت کے اندر کیا مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، معاملات کے اندر ہیں. آپ مختلف کوئی 1 گھنٹہ ایسا موجود ہو کہ اگر کوئی اپنا بیٹھنا چاہے تو وہ آ کر بیٹھ جائے اور وہ آ کر سن لے، اور آ کر معاشی مسائل، بینکنگ کے مسائل، معاشرتی مسائل، لیکن سود کے مسائل ہیں. کتنے زیادہ بینکنگ کے مسائل چل رہے ہیں. تو ائمہ کو جاننا چاہیے کہ سودی بینکاری کیا ہوتی ہے، سود سے پاک بینکاری کیا ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں اس کے. اور آج 2020 میں ہم کس طرح چیزوں کو لے رہے ہیں. ہماری اکثریت، یعنی ہمیں افسوس سے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری اکثریت ان چیزوں سے واقف نہیں. تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اصل تو اس کو جوڑنا چاہیے کہ ہم ان طبقات کو مسجد کے ساتھ کیسے جوڑیں. یہ جو مسجد میں ہم صرف اور صرف ہم نے نمازوں کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذان سے لے کر صرف آدھا پون گھنٹہ جو ہے بس یہی مسجد کے کھلنے کا وقت ہے. یہ جو مسجدوں کے تالے ہیں یہ تالے کھلنے چاہیے، اور مسجدوں کی آبادی اس کی فکر، اور دیکھیں اور اپنے محلے والوں کو اس کے ساتھ جوڑیں، اس کے مسجد کے ساتھ، تاکہ معلوم ہونا میرے محلے میں کون رہ رہا ہے اور میرا انٹریکشن ہو آپس میں. دین کا مزاج ہے یہ. بالکل. گھر سے بہتر مسجد میں نماز پڑھو، اللہ اکبر. جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھو، عید میں باہر نکل کر پڑھو، تاکہ لوگوں سے جسے کہتے ہیں نا کنیکٹیویٹی وہ پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب، جیسے آپ نے بات فرمائی نا، اب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. امام صاحب بغلی دروازے سے آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. جس دروازے سے مقتدی جاتے ہیں اس سے نہیں آتے وہ عام طور پر، اور وہ نکلے بغلی دروازے سے آئے، نماز پڑھائی اور وہیں سے واپس چلے گئے. اب یہاں پر 20 افراد ہوں یا 200 افراد ہوں یا 2000 افراد ہوں، کاش یہ امام صاحب آ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نماز کے بعد کہ آؤ اب بیٹھ کے باتیں کریں گے، ہمارے محلے کے مسائل کیا ہیں. ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی، معاشرے کی نس پر ہاتھ کہ آؤ اس محلے کے مسائل ہم اور آپ مل کر ختم کرتے ہیں. ہر کام حکومتوں پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ، اور ہمارے ائمہ کی کتنی عزت ہوتی ہے معاشرے میں الحمدللہ. اور پھر جیسے آپ نے بات فرمائی،
الحمدللہ آپ کو وہ فرق بھی نظر آتا ہے ان تمام مساجد میں جہاں ائمہ یہ ساری کام کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد میں آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو داخل ہوتے ہی فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مسجد میں نمازیوں کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے مسجد میں نماز کے بعد جو حلقہ لگ رہا ہے وہ حلقہ کیسا ہے، اور پھر آپ آپس میں مسائل کس طرح ڈسکس ہو، یہ سب چیزیں اور جمعہ کے دن امام صاحب کی تقریر کیا ہو رہی ہے، ان کے موضوعات کیا ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہوتے ہیں جس میں سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، محترم مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس وہ عہد کا لمس وہ ضروری ہے۔ معاشرے کے حالات کیا ہیں ان پر گہری نگاہ رکھا جائے، اور کیا کیا جائے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، قرآن کے مطابق اپنی پوزیشن بنائی جائے، اپنی پوزیشن کے مطابق قرآن کو نہ رکھا جائے۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور نیکی و احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور نیکی و احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔